بات معمولی تھی لیکن بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ گئی۔ بلال شاہ کے مکان کے ساتھ ہی رحیم بخش کی حویلی تھی۔ مکانوں کے درمیان ایک تھوڑی سی تپون نما جگہ خالی رہ گئی تھی۔ یہاں کوئی ایک مرحلہ رقبہ ہوگا۔ رحیم بخش اور بلال شاہ دونوں کو اس جگہ کی ملکیت کا دعویٰ تھا، لیکن چونکہ دونوں ہمسایوں میں اچھے تعلقات تھے اس لیے کافی عرصے سے یہ معاملہ دبا چلا آ رہا تھا۔ رحیم بخش گاؤں کا ایک کھاتا پیتا زمیندار تھا۔ بلال شاہ چونکہ تھانہ کچہری کو ٹھیک ٹھاک سمجھتا تھا اس لیے اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا۔ رحیم بخش کی بیوی کا ذہنی توازن خراب تھا۔ پہلے بھی وہ کچھ کھوئی کھوئی رہتی تھی لیکن کچھ عرصے سے تو وہ بالکل ہی پاگل ہو گئی تھی۔ وہ عموماً رام پورہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں گھومتی رہتی، کبھی ہوا میں ہاتھ نچا نچا کر باتیں کرتی تو کبھی بچوں کو ڈرانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتی۔ جو بات اس کے ذہن میں ایک بار سما جاتی پھر مشکل سے ہی نکلتی۔ آج کل اس نے ایک نیا شغل اختیار کر رکھا تھا۔ روزانہ شام کے وقت ایک دریا لے کر گھر سے نکلتی اور اس خالی جگہ میں جا کر بیٹھ جاتی جو دونوں مکانوں کے درمیان واقع تھا۔ دیہاتی لوگ اس قسم کی باتوں کا فوراً اثر قبول کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس جگہ پر کسی بزرگ کا سایہ ہے اور اللہ رکھی کو اس جگہ پر دیا جلانے کی بشارت ہوئی ہے۔ بلال شاہ کو یہ بات سیدھی کلیجے میں لگی۔ وہ بڑی دیر سے اس جگہ کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ ابھی تو صرف چند لوگ یہ بات کہہ رہے تھے لیکن بلال شاہ جانتا تھا اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو کچھ دیر بعد لوگ اس خالی جگہ کو باقاعدہ خانقاہ بنا لیں گے۔ اس نے اس مسئلے پر کھل کر رحیم بخش سے بات کی۔ گفتگو کے دوران ان میں کافی طلاق کلامی ہو گئی اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ رحیم بخش کے بڑے لڑکے نے بلال شاہ کو گالی نکالی اور اس نے جواب میں اسے ایک تھپڑ مار دیا۔ یہ ساری باتیں مجھے ایک سپاہی کے ذریعے معلوم ہوئی تھیں۔ اس نے بتایا کہ ابھی چند لمحے پہلے کریم بخش کی بیٹھک میں جھگڑا ہوا ہے۔ ابھی بات ہمارے منہ میں ہی تھی کہ بلال شاہ طوفان کی طرح تھانے میں داخل ہوا۔ وہ پاؤں پٹک پٹک کر رکھ رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے بلال شاہ نہیں 10-12 آدمی تھانے میں داخل ہوئے ہوں۔ اس کے گلے کا پھاٹک کھلا ہوا تھا اور وہ اونچی آواز میں رحیم بخش کو کوس رہا تھا۔ خان صاحب، وہ آتے ہی دھاڑا، یا تو آپ رحیم کو سمجھا لیں یا خون خرابے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا بات ہے، پھر کسی سے لڑ کے آئے ہو؟ میں نے انجان بن کے پوچھا۔ لڑائی تو اب ہوگی سرکار، وہ کرسی پر پھیلتے ہوئے بولا۔ رحیم کو پتا ہے نکڑ والی جگہ اسے نہیں مل سکتی، وہ میری جگہ ہے، یہ بات سارے لوگ جانتے ہیں اور اب وہ میری جگہ کو خانقاہ بنانا چاہتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے بہت صبر کیا پر اب اور صبر نہیں کروں گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا بجھایا اور ایک سپاہی کے ہاتھ رحیم کو بلوا بھیجا۔ اس کے تیور بھی بدلے ہوئے تھے اور وہ بلال شاہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، سب جانتے ہیں کہ اللہ رکھی سائیں لوگ ہیں، وہ جو بھی کہتی ہے ہم ٹوکتے نہیں۔ اس نے اپنی مرضی سے دیا جلانا شروع کیا ہے، ہم اسے زبردستی نہیں روک سکتے۔ دوسری طرف بلال شاہ اپنی کہے جا رہا تھا۔ جب اس نے رحیم کی بیوی کو 2-3 بار سیدھا سیدھا پاگل کہا تو رحیم طیش میں آ گیا۔ دونوں اٹھ کر دست و گریباں ہو گئے۔ میں نے بامشکل انہیں علیحدہ کیا۔ رات کچھ 10 بجے تک میں ان سے مغز ماری کرتا رہا۔ دونوں کچھ نرم پڑ گئے لیکن میں جانتا تھا کہ دلوں سے رنجش دور نہیں ہوئی۔ 4-5 روز خیریت سے گزرے۔ ایک صبح کا ذکر ہے کہ بلال شاہ میرے پاس بیٹھا تھا کہ اس کا 14-15 سالہ لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے بتایا کہ نکڑ والی جگہ پر کچھ آدمی اینٹیں لگا رہے ہیں۔ بلال شاہ تڑپ کر اٹھا اور میرے روکتے روکتے باہر نکل گیا۔ اس کے تیور خطرناک نظر آ رہے تھے۔ اتنے سال کی رفاقت کے بعد میں اس کا مزاج اچھی طرح سمجھتا تھا۔ چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بھولا بھی تھا۔ لڑائی جھگڑے کے معاملے میں آؤ تاؤ نہیں دیکھتا تھا۔ بس جہاں لڑائی ہو گئی سو ہو گئی، چاہے مقابلے میں 8-10 آدمی بھی ہوتے، بلال شاہ میدان میں جنگ میں کود پڑتا۔ یہی وجہ تھی کہ ہفتے میں 1-8 بار کہیں نہ کہیں اس کی سکائی ہو ہی جاتی تھی، لیکن مار کھانے کے بعد بھی وہ سدھرتا نہیں تھا اور نہ ہی ڈرتا تھا۔ موقع پڑنے پر حسب سابق تنتنہا مار کھانے کے لیے ہی پہنچ جاتا۔ بہرحال یہ تو چھوٹی موٹی لڑائی کی بات ہے۔ اس وقت تک تو صورتحال خاصی تشویش تھی۔
میں نے فوراً موقع پر پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں بلال شاہ کے مکان کے سامنے پہنچا، چند افراد ایک چارپائی کندھوں سے اٹھائے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ قریب پہنچے تو میں نے ان سے پوچھا، چارپائی پر کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بلال شاہ کو رحیم شاہ کے بیٹے نے خنجر مار دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دماغ سن ہو گیا۔ بلال شاہ اور میرا زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کا وقفہ پڑا تھا۔ اتنی دیر میں کس قدر سنگین واقعہ رونما ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ چارپائی پر وہی بلال شاہ بے حس و حرکت لیٹا ہوا ہے جو چند لمحے پہلے مجھ سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ لوگ چارپائی لے کر بھاگتے ہوئے دور نکل گئے۔ میں نے ایک SI کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ بلال شاہ کی بیوی اور دونوں لڑکیاں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی چیخو پکار کر رہی تھیں۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر ان کو دلاسا دیا۔ لوگوں نے بتایا کہ رحیم بخش کا لڑکا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کھیتوں کی طرف بھاگ گیا ہے۔ میں نے SI کو ملزموں کے تعاقب میں بھیج دیا۔ بلال شاہ کے مکان کے ساتھ سکون نما جگہ پر چند اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ قریبی معمر کے اوزار پڑے ہوئے تھے۔ لگتا تھا کہ چند لمحے پہلے یہاں کچھ آتا پائی ہوئی ہے۔ میں نے رحیم بخش کے دروازے پر دستک دی۔ تیسری چوتھی دستک پر وہ باہر نکلا۔ میں نے اسے واقعے سے لاعلمی کا اظہار کیا تو میں اسے اٹھا کر تھانے آ گیا۔ 15 منٹ کے اندر اندر رحیم بخش کے 8-10 حمایتی تھانے میں پہنچ گئے۔ موقع کے گواہ بھی موجود تھے، لیکن ان میں سے زیادہ تر خاموش تھے۔ رحیم بخش کے ایک حمایتی نے بتایا کہ گاؤں کے کچھ لوگ اپنے طور پر وہاں اینٹیں لگا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک چبوترا بنا دیا جائے تاکہ لوگ اس جگہ پیشاب وغیرہ نہ کریں۔ اتنے میں بلال آ گیا اور اینٹیں لگانے والے کو مارنے لگا۔ جب اس نے میاں رحیم بخش اور اس کے بیٹوں کو گالیاں دی تو ان کا بڑا بیٹا آشو آ گیا۔ بلال شاہ اور وہ گتم گتا ہو گئے۔ بلال شاہ نے چاقو نکال لیا۔ آشو نے خود کو بچانے کی کوشش کی۔ اسی کھینچاتانی میں چاقو بلال شاہ کو لگ گیا۔ یہ تو رحیم بخش کے حمایتی کا بیان تھا، لیکن بلال شاہ کے حمایتی کا بیان کیا تھا؟ میں نے ادھر ادھر نظر گھمائی، لیکن کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو تصویر کا دوسرا رخ دکھائے۔ ظاہر ہے رحیم بخش کے اثر و رسوخ کی وجہ سے گاؤں کے اس باشندے کو اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ بلال شاہ کے حق میں بولتا۔ بیوی بچوں کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ بہرحال بیان کے بغیر بھی میں صورتحال کو سمجھ رہا تھا۔ رحیم بخش نے اپنے کارکندوں کے ذریعے چبوترے کا شکستانہ چھیڑا تھا اور ظاہر یہی کیا تھا کہ یہ کام گاؤں والوں کا ہے۔ بعد میں اس کے بیٹے نے حمایتوں کے ساتھ مل کر بلال شاہ کو شدید زخمی کر دیا۔ میں اس قسم کی صورتحال سے بھارا گزر چکا تھا۔ دیہات کے چودھری کھاتے پیتے لوگ اپنے اثر و سلوک کو استعمال کرتے ہیں اور ان کے جرم کے خلاف گواہی ڈھونڈنے میں پولیس والوں کو دانتوں تلے پسینہ آ جاتا ہے۔ بروقت طبی امداد ملنے سے بلال شاہ کی جان بچ گئی۔ کوئی 20 روز ہسپتال میں رہ کر وہ گھر واپس آ گیا۔ چبوترے کی تعمیر میں نے اسی دن رکوا دی تھی۔ بلال شاہ نے ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی حق شفا کا کیس کر دیا۔ میں نے درپردہ اس کی جائز مدد میں کوئی گناہ نہیں سمجھا۔ آثار بتاتے تھے کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ میرا گھر تھانے کے قریب ہی تھا۔ یہاں سے بلال شاہ کے گھر کا فاصلہ کوئی 1 فلانگ کا تھا۔ ایک رات میری بیوی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا کہ ساتھ والی گلی سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے گھریلو ملازم کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بلال شاہ کے ساتھ واپس آیا۔ بلال شاہ کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ کسی سے لڑ کر آیا، لیکن شاید میں یہ پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ لڑائی کے باوجود اس میں زخمی ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ سینہ پھلا پھلا کر چل رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ لڑائی میں اس کا پلڑا بھاری رہا ہے۔ تفصیل بتاتے ہوئے بلال شاہ نے کہا، آپ کو پتہ ہے جی، میں بڑا چوکنا سوتا ہوں۔ ذرا کوئی آواز آئی اور میں جاگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دیوار کے پاس کھڑا چلا رہا ہو۔ میں دبے پاؤں چھت پر گیا تو نکڑ والی زمین پر 3 آدمی کھدائی کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ رحیم دھوکے سے زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ راتوں رات دیوار کھینچ کر اندرونی دیوار گرا دیں گے اور پھر اسٹے آرڈر لے کر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن میں نے کوئی چوڑیاں تو نہیں پہن رکھی۔ میں نے وہی چھت کی مڈیر سے 2 اینٹیں اکھاڑی اور بلند آواز سے کہا۔ اس کے بعد بلال شاہ نے واقعی اپنی آواز اتنی اونچی کر لی کہ ساتھ والے کمرے میں سوئے ہوئے میرے دونوں بچے بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ میں نے کہا، اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو اب کھدائی کرو۔ اس کے بعد بلال شاہ نے ہاتھ چلا چلا کر اور آوازیں نکال نکال کر بتایا کہ کس طرح اس نے اینٹیں پھینکی اور کس طرح وہ چور کے پتر بھاگ گئے۔ بلال شاہ کی بات کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ رحیم بخش زبردستی قبضہ کر کے اسٹے آرڈر لینے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن وہ اتنے کچے ہاتھ ڈالے گا اس کی مجھے امید نہیں تھی۔ اکیلے بلال شاہ کے للکارنے پر ان کا بھاگ جانا عجیب سا لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رحیم بخش تجسم سے بچنا چاہتا ہو۔
لیکن کچھ بھی تھا، یہ معاملہ تھا کچھ پراسرار۔ کچھ لوگ آدھی رات کے وقت متنازع زمین پر کھدائی کر رہے تھے۔ ان کا کیا مقصد تھا؟ اگر وہ دیوار بنانا چاہتے تھے تو پھر بلال شاہ کی آمد پر بھاگ کیوں گئے؟ کیا ان کا مقصد کچھ اور تھا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چیز تلاش کر رہے ہوں۔ پھر اچانک میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ مجھے شک ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک روز کے لیے کہیں اور چلے جاؤ۔ وہ منہ پھاڑے میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن جلدی وہ میری بات سمجھ گیا۔ 2 دن بعد بلال شاہ تمام گھر والوں کے ساتھ کسی شادی کا بہانہ بنا کر چلا گیا۔ میں نے رات کے وقت ایک ASI کو متنازع جگہ کی نگرانی پر لگا دیا۔ میرا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے بلال کی غیر موجودگی میں وہ لوگ پھر کھدائی کی کوشش کریں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ لوگ شاید چوکنے ہو گئے تھے۔ تقریباً 1 ہفتے کا وقفہ دے کر میں نے ایک کوشش اور کی، لیکن اس دفعہ بھی کھدائی کرنے والوں سے آمنا سامنا نہیں ہو سکا۔ بہرحال اپنے طور پر کھدائی کرنے کا فیصلہ تو میں کر ہی چکا تھا۔ جو ہی عدالت سے اجازت نامہ حاصل ہوا، میں نے 2 مزدور لگوا کر جگہ کی کھدائی شروع کر دی۔ صرف 3.5 فٹ کی گہرائی سے ہی ہمیں 2 لاشیں دستیاب ہوئیں۔ لاشیں 2 نوجوانوں کی تھیں جنہیں انہی کے لباس ہی میں دفنا دیا گیا تھا۔ گلے سڑے جسموں سے ناقابل برداشت بدبو اٹھ رہی تھی۔ مرنے والوں کے چہرے مکمل طور پر ناقابل شناخت تھے۔ لاشوں کی حالت سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں کوئی 1.5 ماہ قبل دفن کیا گیا تھا۔ اس واقعے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ دور دور سے لاشیں دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ ناقابل برداشت بھوک کی وجہ سے لاشوں کے نزدیک جانا بہت دشوار محسوس ہوتا تھا۔ بہرحال فرض کی ادائیگی میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے قریب جا کر لاشوں کا معائنہ کیا۔ حتمی رائے تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی قائم کی جا سکتی تھی، لیکن میرا اندازہ تھا کہ دونوں افراد کو خنجروں کے وار کر کے ہلاک کیا گیا ہے۔ دونوں کے جسموں پر مقامی لباس یعنی دھوتی کرتا موجود تھا۔ قاتلوں کی جلد بازی اس بات سے ظاہر ہوتی تھی کہ دفناتے وقت انہوں نے مقتولین کی جیبیں بھی خالی نہیں کی تھیں۔ ایک نوجوان کی جیب سے سگریٹ کا مڑا توڑا پیکٹ اور 3 روپے کی ریزگاری برآمد ہوئی، جبکہ دوسرے کی جیب سے 15 روپے کے کرنسی نوٹ، ایک چھوٹی سی شیشی اور ایک لوہے کا ٹوٹا ہوا اسپرنگ نکلا۔ میں نے تمام چیزیں قبضے میں لے کر لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ مقتولین سے برآمد ہونے والی تمام اشیاء میرے سامنے میز پر رکھی ہوئی تھیں اور میں ASI گووند کے ساتھ ان کا معائنہ کر رہا تھا۔ چھوٹی چیزیں جسے میں عطر کی شیشی سمجھا تھا، وہ دراصل دانتوں پر لگانے والی دوائی تھی۔ ایسی دوائیاں عموماً بسوں میں بیچی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ لوہے کا اسپرنگ بھی ایک اہم سراغ ثابت ہو سکتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس چیز کا اسپرنگ ہے۔ میں نے لاشوں کے سلسلے میں رحیم بخش اور اس کے 2 بیٹوں کو شامل تفتیش کر لیا۔ رحیم پر شک ہونا تو ایک یقینی بات تھی۔ اس نے اس جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے بہت جتن کیے تھے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بلال شاہ اس جگہ کو اپنے مکان میں شامل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہوشیار ہو گیا۔ اسے اور اس کے بیٹوں کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کھدائی میں لاشیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے انہوں نے خالی جگہ پر پختہ چبوترا تعمیر کرانے کی کوشش کی۔ بلال شاہ کی مداخلت پر اسے سنگدلی سے زخمی کیا گیا۔ بعد ازاں جب امید پیدا ہوئی کہ زمین بلال شاہ کو مل جائے گی تو رات کی تاریخ میں کھدائی کر کے لاشیں نکالنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تمام باتیں رحیم بخش کے خلاف جاتی تھیں۔ بہرحال ایک تفتیشی افسر کی حیثیت سے مجھے ہر پہلو پر نظر رکھنا تھی۔ رحیم کا موقف تھا کہ اس کے نزدیک یہ معاملہ صرف زمین کا تھا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے نیچے کیا گل کھلا ہوا ہے۔ جبکہ اس کے بیٹے نے کہا، خان صاحب، بلال شاہ نے ہم پر بہتان باندھا کہ ہم اپنی ماں کے ذریعے اس جگہ کو خانقاہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایسی بیہودہ بات کو ہم کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ یہ ہمارے لیے عزت اور وقار کا مسئلہ بن گیا۔ اگر ہم نے زمین حاصل کرنے کی کوشش کی تو صرف بلال شاہ کی ضد توڑنے کے لیے۔ اگر وہ بھلے مانسوں کی طرح بات کرتا تو ہو سکتا تھا کہ ہم یہ ٹکڑا اسے دے دیتے۔ میں نے بڑے لڑکے آشو کو گھورا، وہ بھی تو گمسم بیٹھا تھا۔ میں نے اچانک سوال کیا، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آدھی رات کو زمین کھودنے کیوں آئے تھے؟ میری توقع کے برس آشو نے سوال کا جواب بڑے اعتماد سے دیا۔ اس نے کہا، خان صاحب، ہم اس بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کھدائی کرنے کون لوگ آئے تھے اور ان کا ارادہ کیا تھا۔ صورتحال کافی الجھی ہوئی تھی۔ آشو کی بات کافی حد تک درست تھی۔ بلال شاہ کو اس بات کا اعتراض تھا کہ وہ کھدائی کرنے والوں کی شکلیں نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس نے انہیں چھت پر سے للکارا تھا تو اس کے نیچے آتے آتے غائب ہو گئے۔ کیا وہ کوئی تیسری پارٹی تھی؟ رحیم بخش اور اس کے بیٹوں نے پوچھ گچھ کے دوران اپنی پوزیشن کسی حد تک صاف کر دی تھی۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا، رحیم بخش کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ کسی وقت گاؤں کا مسجد کا امام بھی ہوا کرتا تھا۔ رحیم بخش اپنے باپ کی طرح امامت کی منصب پر تو فائز نہیں ہوا، لیکن مسجد سے اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح قائم تھا۔ حالانکہ پابندی سے نماز نہیں پڑھتا تھا وہ، لیکن پکے نمازی بھی کسی دینی مسئلے پر اس سے الجھ نہیں سکتے تھے۔
وہ دراصل مسجد کے انتظام اور مذہبی کاموں میں اتنے جوش و خروش سے حصہ لیتا تھا کہ لوگ تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس کے بیٹوں تک پہنچتے پہنچتے دینداری کا رنگ کافی پھیکا پڑ چکا تھا، لیکن پھر بھی ان میں ایسی کوئی برائی نہیں تھی جس کا ذکر خاص طور پر کیا جا سکے۔ اور روز بھی میں تھانے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ مرر نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے سامنے رکھ دی۔ یہ کھدائی سے ہونے والی لاشوں کی رپورٹ تھی۔ رپورٹ کے مطابق دونوں نوجوانوں کی عمر 17-18 سال کے درمیان تھی۔ انہیں 40-45 روز قبل ہلاک کیا گیا تھا۔ کسی تیز دھار آلے سے دونوں کے گلے کاٹ دیے گئے تھے۔ جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے آثار بھی تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مرنے سے قبل نوجوانوں نے جدوجہد کی۔ ایک مقتول کے سر پر کسی وزنی چیز، لکڑی کی چوٹ یا اینٹ وغیرہ کی ضرب لگائی گئی تھی۔ اینٹ کے لفظ پر میں چونک گیا۔ میرا دھیان غیر ارادی طور پر بلال شاہ کی طرف چلا گیا۔ بلال شاہ کو ہم کبھی کبھی مذاق سے بلال اینٹ مار بھی کہا کرتے تھے۔ لڑائی بڑائی میں اس کا سب سے بڑا ہتھیار اینٹ ہی ہوتی تھی۔ لڑائی کے دوران اینٹ کے اصول کے نہیں وہ بعض اوقات ایک ٹانک دور نکل جاتا تھا، لیکن یہ نہیں کہ اینٹ دستیاب ہوتے ہی وہ اسے متقابل کے سر پر دے مارتا۔ وہ اس کا استعمال موقع محل کے مطابق کرتا تھا۔ بلال شاہ کے اس فن پر بات لمبی ہو جائے گی، تو میں ذکر کر رہا تھا پوسٹ مارٹم رپورٹ کا۔ اینٹ کے لفظ نے میرے خیالات کا دھارا بلال شاہ کی طرف موڑ دیا۔ اگر رحیم بخش پر شک کیا جا سکتا تھا تو انہی وجوہات کی بنا پر بلال شاہ کو بھی مشکوک ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ کیا بلال شاہ ایسا جرم کر سکتا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میرا جواب نفی میں تھا، لیکن میرے اندر کا پولیس آفیسر مجھے اس معاملے میں مزید سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پاگل عورت کے دیا جلانے اور لوگوں کی آمد و رفت پر بلال سخت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس جگہ کو فوراً اپنے مکان میں شامل کر لے۔ اس کی بے صبری مجھ سے ڈھکی چھپی تو نہیں تھی۔ پھر مجھے یاد ہے چبوترا بنانے کی خبر پر وہ کس طرح طلب کر اٹھا تھا۔ میں اس کی تیزی پر خود حیران رہ گیا تھا۔ اس کی غیر معمولی احتیاط بھی اپنے اندر معنی رکھتی تھی۔ آدھی رات کے وقت جب کچھ افراد نے زمین کھودنے کی کوشش کی تھی، وہ فوراً باخبر ہو گیا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ کتنی دشواری سے ایک رات کے لیے کہیں جانے پر رضامند ہوا تھا۔ کچھ بھی تھا، بلال شاہ کو یکسر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ پولیس کا مخبر تھا۔ علاقے میں اس کی بے شمار دشمنیاں تھیں۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایسا ہی گویندر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے میں نے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اسے دانتوں میں ڈالنے جانے والی دوائی کی شیشی دیتے ہوئے کہا، اس پر فقیری منجن کا نام لکھا ہے۔ اگر پتہ بھی لکھاری ہوتا تو ہمارا کام آسان ہو جاتا۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ معلوم کرو فقیری منجن کون بنا رہا ہے اور کس جگہ بن رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے مقتول کی جیب سے برآمد ہونے والا اسپرنگ اٹھایا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ میرے قریبی رائفل مین دلاور بیٹھا تھا۔ اس نے عام سے لہجے میں کہا، خان صاحب، یہ تو 303 کا اسپرنگ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہ اسپرنگ 303 رائفل کی ڈیولپمنٹ میں استعمال ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ مقتول نے اپنی خراب رائفل کہیں بننے کے لیے دی تھی۔ رائفل بنانے والے نے خراب اسپرنگ نکال کر مقتول کو دے دیا تھا، جو اس نے جیب میں رکھ لیا۔ تفتیش کے لیے کچھ مواد اور بھی ہاتھ آ گیا، لیکن اگلا قدم اٹھانے سے پہلے مجھے گویندر کا انتظار کرنا تھا۔ گویندر اگلے روز شام کے وقت واپس آیا۔ وہ بری طرح تھکا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ فقیری منجن فیروز پور شہر کا ایک شخص بناتا ہے اور اسے صرف فیروز پور بس اڈے پر ہی فروخت کیا جاتا ہے۔ گویندر نے میری توقع سے بڑھ کر کام کیا تھا۔ اس نے ضلع فیروز پور کے تمام تھانوں سے معلومات حاصل کی تھیں، لیکن 1.5 ماہ قبل 1 یا 2 نوجوانوں کی گمشدگی کی رپورٹ کہیں درج نہیں ہوئی۔ اب 2 صورتیں ہو سکتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں نوجوان ایک ہی گاؤں کے دکھائی دیتے تھے، فیروز پور کے باہر سے سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے، یا پھر دونوں نے اپنے لواحقین کو بتا کر آئے تھے کہ وہ طویل عرصے تک گھر سے باہر رہیں گے۔ میرا تفتیش کا راستہ ختم نہیں ہوا تھا۔ میں نے گویندر کو ایک بار پھر فیروز پور بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ فیروز پور شہر میں بندوقیں وغیرہ ٹھیک کرنے کی 3-4 دکانیں ہوں گی۔ ارد گرد کے قصبوں میں بھی 1-2 دکانیں ہوں گی۔ گویندر اگلے روز ہی روانہ ہو گیا۔ اس دفعہ وہ 2-3 روز کے بعد واپس آیا۔ میں اس وقت بلال شاہ کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ بلال شاہ چونکہ مشتبہ افراد کے فہرست میں شامل تھا، اس لیے میں نے گویندر کو آنکھ کے اشارے سے بات کرنے سے روک دیا۔ بلال شاہ نے اس بات کو نوٹ کر لیا۔ وہ اسی وقت اٹھا اور لمبے ڈنگ بھرتا بھرتا باہر نکل گیا۔ گویندر کے چہرے پر کامیابی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس نے خوشخبری سنائی کہ مقتول نوجوان کا سراغ مل گیا ہے۔ وہ دونوں سنگھ والا کے ایک نوائی گاؤں شاہپور کے رہنے والے ہیں۔ گویندر نے بتایا، کل میں اسلحے کے کاریگروں کا سراغ لگاتا ہوا گنڈا سنگھ والا پہنچا۔ یہاں اس کام کی ایک مشہور دکان ہے۔ دکان کا مالک محمد علی نامی ایک شخص ہے۔ میں نے اسے اسپرنگ دکھا کر بندوق کے بارے میں پوچھا۔ اس پرزے کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ 1.5 ماہ پہلے اس نے اپنے اکلوتے لڑکے ظفر کو یہ اسپرنگ دے کر فیروز پور بھیجا تھا کہ وہ اس کا نیا اسپرنگ لے آئے۔ وہ سارا دن انتظار کرتا رہا، لیکن نہ تو لڑکا آیا اور نہ یہ اسپرنگ۔ دوسرے روز پتہ چلا کہ ظفر کا ایک انتہائی قریبی دوست بھی گھر سے غائب ہے۔ اس کا نام عنایت تھا اور وہ فرنیچر کا کام کرتا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے دونوں دوست کسی دوسرے شہر میں جا کر کام کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے،
दरअसल ज़फ़र का दिल अपने बाप के काम में नहीं लगता था। यूँ भी कोई 1 माह से वो सख्त परेशान रहता था। 1-2 बार अपने बाप से इसकी झड़प भी हुई थी। जब 3-4 रोज़ गुजरने के बावजूद वो दोनों दोस्त वापस नहीं आए तो घर वालों ने समझ लिया कि वो किसी दूसरे शहर काम करने चले गए। गविंदर ने बताया कि उसने अभी तक लड़कों के वालिदैन को इस हादसे की इत्तला नहीं दी। बहरहाल उसने ये नहीं कह दिया था कि यहाँ आकर इन्हें बेटे के बारे में अहम इत्तला मिल सकती है। और वो लोग शाम की गाड़ी से यहाँ पहुँच रहे थे। गमज़दा वालिदैन को लड़के की मौत की इत्तला देना एक इंतहाई नाखुशगवार फरीदा था जो मैंने अंजाम दिया। ज़फ़र के वालिद के साथ साथ उसकी माँ भी आई थी। उसकी दिलखराज चीखों ने हर आँख को अश्कबार कर दिया। लड़कों को इमानत के तौर पर मुकामी कब्रिस्तान में दफन किया गया था। कब्रें खुदवा कर लाशें वालिदैन के हवाले कर दी गई और वो रोते पीटते घंटागुल से रवाना हो गए। तदफीन वगैरह में 2 दिन लगना ज़रूरी थे। तीसरे दिन मैं एसआई गविंदर के साथ शाहपुर जा पहुँचा। अब हमें इस बात का सुराग लगाना था कि वो दोनों बदनसीब दोस्त शाहपुर गांव से फिरोजपुर और रामपुर कैसे पहुंच गए। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद ये सामने आई कि ना तो रामपुर में इनकी कोई रिश्तेदारी थी और ना ही यारी दोस्ती। ये भी इम्कान नहीं था कि वो किसी कामकाज के सिलसिले में वहाँ गए होंगे। मैंने 3 दिन वहाँ रुककर तफ्तीश की। मकतूल उनके दोस्त से मिला, इनकी ज़ाती चीज़ें देखी, मादी के बारे में भी छानबीन की, लेकिन कोई भी काम की बात मालूम ना हो सकी। सिर्फ एक बात का अंदाज़ा हुआ कि दोनों इंतहाई गहरे दोस्त थे और दूसरे हम उम्रों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते थे। एक इम्कान ये भी था कि इन्हें अगवा करके रामपुर पहुंचा दिया गया हो। लेकिन फिर मेरा ध्यान इनकी जेबों से बरामद होने वाली अशिया की तरफ चला गया। यकीनन ये अगवा का केस नहीं था। लड़के अपनी मर्जी से रामपुर आए थे और बाद में जो कुछ भी हुआ था बड़ी जल्दी में हुआ था। मैं मकतूल ज़फ़र के घर का अच्छी तरह जायज़ा ले चुका था, लेकिन दुकान देखनी अभी बाकी थी। मैंने उसके वालिद से इस ख्वाहिश का इजहार किया। वो मुझे गंडा सिंह वाला के बाज़ार में अपनी दुकान पर ले गया। दुकान में बंदूकों के कुछ टूटे फूटे दस्ते, बेकार पिस्तौल, लोहे की रंगालू नालियाँ, न जाने क्या कुछ पड़ा था। एक मेज़ के पीछे कुर्सी रखी थी। कुर्सी के साथ ही रकम वाला एक छोटा सा सेब पड़ा था। मैं एक कीस का बगौर मुआयना कर रहा था। कुर्सी के पीछे दीवार के साथ चुनाई का एक बड़ा सा डिब्बा था। कुर्सी पर बैठने वाले का सर मुसलसल दीवार के लगने से ये धब्बा बना था। मैंने गौर से एक दूसरा छोटा धब्बा जो निस्बतन कम बुलंदी पर था दाएं तरफ नजर आ रहा था। मुझे समझ में देर ना लगी कि ये मकतूल लड़के के सर का धब्बा है। इस धब्बे से जाहिर होता था कि वो दुकान पर बैठते वक्त कुर्सी को असल जगह से 2 फुट दाएं जानिब खिसकाता था। बताइए तो ये एक मामूली बात थी, लेकिन मैं कोई गोशा तारीख नहीं छोड़ना चाहता था। लड़के का बाप मोहम्मद अली मुझे बैठने के लिए कह रहा था। मैंने कुर्सी को 2 फीट दाएं तरफ खिसकाया और बैठ गया। यहाँ से मैंने देखा कि दुकान के कोने से 1-2 मंजिला मकान की छत साफ दिखाई देने लगी थी। छत पर खूबसूरत जालीदार पर्दा लगा था और एक औरत पर्दे में छुपी हुई दुकान की तरफ देख रही थी। जब उसने मुझे अपनी जानिब देखता पाया तो ठिठक कर पीछे हट गई। जानिब में से इसका हैबला साफ नजर आ रहा था। वो मुझे अभी तक छत पर खड़ी देख रही थी। फिर शायद वो नीचे उतर गई। मैं मोहम्मद अली से बातें कर रहा था, लेकिन मेरी निगाहें तेजी से मकान का जायजा ले रही। दूसरी मंजिल की खिड़की में पैदा होने वाली एक निगाह मेरी निगाहों से ओझल न रह सकी। कोई बड़ी एहतियात से दुकान का जायजा ले रहा था। मैंने वहाँ के मकीनों से मिलने का फैसला किया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं एसआई गविंदर के साथ मकान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वही छत वाली औरत बाहर निकली और मेरी वर्दी की झलक देखकर दर्द हो गई। मुझे समझने में बिल्कुल देर ना लगी कि वो रहीम बख्श के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। वो 40-45 साल की उम्र में भी सेहतमंद और खूबसूरत नज़र आ रही थी। ये एक लंबा किस्सा है कि मैंने किस तरह उसे इतने एतमाद में लिया। बहरहाल 2 घंटे के अंदर अंदर उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि रहीम बख्श उसकी छोटी बहन का खामंद है। वो शुरू से ही उससे बड़ा सख्त मिजाज है। ख़ानदान के तमाम लोग उससे डरते हैं। उसने भी सिर्फ उसी के खौफ से अब तक अपनी ज़ुबान बंद कर रखी है। उसने कहानी पूरी बयान की। तकरीबन 4 माह पहले रहीम बख्श की बड़ी बेटी की फ़र्जंदा मेरे पास रहने के लिए आई। वो यहाँ कोई 1.5 महीना रही। उसी दौरान सड़क पर की दुकान पर बैठने वाले लड़के से उसकी राय रस्म हो गई। मैं ये तो कहूँगी कि ये सब रहीम बख्श की बेजा सख्तियों का नतीजा था जो वो अपने बाल बच्चों पर करता था। मैंने फ़र्जंदा को बहुत समझाया कि तेरा बाप बड़ा सख्त है, वो तुझे इस गलती पर कभी माफ़ नहीं करेगा, लेकिन उस बदनसीब की किस्मत में शायद यही सब कुछ लिखा था। वो बात नहीं आई। एक दिन रहीम बख्श आया तो उसे शक हो गया। उसने मुझे सख्त बुरा भला कहा और अपनी लड़की को फ़ौरन यहाँ से ले गया। मेरा ख्याल था कि मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो लड़का खोज लगाकर रामपुर पहुँच गया। फ़र्जंदा उसे चोरी छुपे खेतों में मिली। गांव के एक शख्स ने इन्हें देख लिया और उसकी खबर पर रहीम बख्श को दे दी। उसने इस लड़की को बहुत बेदर्दी से मारा। जब मुझे उसका पता चला तो मैं रामपुर गई। मैं फ़र्जंदा से भी मिली। मुझे बहुत अंदाज़ा हुआ कि मामला तो बहुत आगे निकल गया। लड़की ना समझती यही कोई 16 साल की होगी। वो कहती थी कि जान दे देगी, लेकिन सफ़र के सिवा किसी और से शादी नहीं करेगी। अगर ये शादी हो भी जाती तो कोई बुराई नहीं थी।
لیکن مجھے معلوم تھا کہ رحیم بخش یہ بات بھی سننا گوارا نہیں کرے گا۔ سمجھداری یہی تھی کہ لڑکی کی فوراً کہیں شادی کر دی جائے۔ ہم نے ایک جگہ بات پکی کی اور شادی کی تاریخ مقرر کر دی۔ شادی سے کوئی 20 دن پہلے ظفر اپنے دوست کے ساتھ رامپور پہنچ گیا۔ فرخندہ کو ایک کمرے میں بند رکھا گیا اور رحیم بخش باہر چارپائی پر ڈال کر سویا ہوا تھا۔ ہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو ظفر روشن دان کے راستے کمرے میں اتر چکا تھا۔ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر رحیم بخش آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے 3 خاص نوکروں کو کسی ایسے ہی واقعے کے لیے حویلی کے اندر سلا رکھا تھا۔ اس نے انہیں آواز دی اور تینوں آدمی لاٹھیاں اٹھا کر آ گئے۔ شور سن کر ظفر کا ساتھی بھی اندر آ گیا تھا۔ میں اس دن وہیں تھی۔ قتل و غارت کا یہ منظر مجھے ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ دونوں لڑکوں نے معمولی سی مزاحمت کی، یوں بھی وہ ابھی بچے ہی تھے۔ میں نے رحیم بخش کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ انہیں جان سے نہ مارے، لیکن اس پر تو خون سوار تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ وہ بھاگ جائے ورنہ وہ اسے بھی مار دیں گے، لیکن اس بد نصیب کی قسمت میں بھی یہی لکھا تھا۔ عورت ایک بار پھر آہ بھر کر خاموش ہو گئی۔ میں اور گوندر ہمتن گوش تھے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ عورت نے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا، فرخندہ نے باپ کی بندوق تھام لی اور کہا مجھے گولی مارو، لیکن وہ سنگ دل بولا، حرامزادی میں تیری ہڈیاں توڑ کر تجھے مار دوں گا۔ اس نے بندوق کا دستہ اس کے سر پر مارا۔ میں آگے بڑھی لیکن دوسرا دستہ میرے سر پر پڑا۔ میں نے دھندلائی ہوئی نظروں سے دیکھا رحیم بخش کے 3 نوکر لڑکوں کو دبوچے ہوئے ان کے گلے پر خنجر پھیر رہے تھے اور رحیم بخش اپنی بیٹی پر بندوق کے دستے برسا رہا تھا۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے دوسرے دن ہوش آیا۔ میں وہیں ایک کمرے میں بستر پر لیٹی تھی اور سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ رحیم بخش سراہنے کھڑا لال آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جنہیں میں بچپن سے دیکھتی آئی تھی اور جنہیں دیکھ کر میرا خون خشک ہو جاتا تھا۔ رحیم بخش نے فنکارتے ہوئے کہا، اگر اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ میں نے چپ سادھی محلے کی عورتیں زمین پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بتایا گیا کہ فرخندہ آگ میں جھلس کر فوت ہو گئی ہے۔ کل تندور میں روٹیاں پکاتے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی۔ مجھے سب معلوم تھا، لیکن میں روز چلا کر چپ رہی، اپنی پاگل بہن کی طرح جو گمسم بیٹھی تھی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ ان لڑکوں کے ساتھ کیا بیتی اور انہیں کہاں غائب کیا گیا، اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں رحیم بخش سے اس بارے میں پوچھوں۔ چند روز پہلے جب مجھے پتا چلا کہ رحیم بخش کے مکان سے 2 لڑکوں کی لاش ملی ہے تو میں سمجھ گئی کہ یہ وہی بد نصیب ہیں۔ عورت ایک بار پھر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ میں جب رحیم بخش کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچا تو اندر سے اس کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ کسی کو پیٹ رہا تھا۔ تب دروازہ کھلا اور 9 سال کی ایک بچی چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ رحیم بخش ہاتھ میں جوتا لیے اس کے پیچھے نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ میں نے پستول ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ کھیل ختم ہو گیا ہے اب تمہارا۔ رحیم بخش اپنے قدموں کو روک لو، تم تو مذہب کے ٹھیکیدار بنتے تھے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مذہب سے اتنے دور ہو۔ میری آواز جذبات کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ خدا اور رسول نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن تم ایسا کرتے ہو، ان کو کنویں میں دھکا دیتے ہو اور کہتے ہو پاؤں پھسل گیا، ان پر فائر کرتے ہو اور کہتے ہو بندوق صاف کرتے ہوئے گولی چل گئی، ان پر پیٹرول چھڑکتے ہو اور کہتے ہو روٹیاں پکاتے ہوئے آگ لگ گئی۔ میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں رحیم بخش۔ رحیم بخش کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا، جوتی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ میرا بہت کچھ بولنے کو دل چاہا تھا، لیکن میں خود پر ضبط کر گیا۔ پستول کا ٹھوکا دیتے ہوئے میں نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ SI گوندر نے اس کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا۔ تھانے کے دروازے کے عین سامنے پہنچ کر رحیم بری طرح ڈگمگایا۔ میں نے اسے سہارا دیا۔ اس کی آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں، اسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ اسپتال پہنچنے سے پہلے وہ دم توڑ گیا۔ ایک لحاظ سے اس کے حق میں اچھا ہی ہوا، وہ پھانسی پانے کی ذلت سے بچ گیا۔ اس کا بڑا بیٹا قصوروار پایا گیا اور کوئی 1.5 سال بعد تختہ درد پر لٹک گیا۔ رحیم بخش کے ایک نوکر کو بھی موت کی سزا ہو گئی۔ اس کیس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ بلال شاہ کا روٹنا، اسے اس بات کا سخت دکھ ہوا تھا کہ میں نے اس کی موجودگی میں گوندر سنگھ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، دوسرے لفظوں میں اس پر شک کیا۔ وہ بیوی سے لڑ کے شملہ چلا گیا۔ اس کی بیوی مجھ سے پیسے لے کر گھر کا خرچ چلاتی رہی۔ بالآخر میں نے گوندر سنگھ کو بھیجا، اس نے کامیاب چھاپہ مار کر اسے برآمد کیا۔